بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ عشرہ علوم کی پہلی ترتیب امام بارگاہ ہے جامع سلطان میں وقوف نسواں اور اسلام کے موضوع پر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ یکم محرم سے جو اشرا یہاں منعقد تھا اس کا عنوان حقوق نسواں تھا۔ چونکہ موضوع نامکمل رہا تھا اس لیے کوشش ہے کہ موضوع کو کامل کیا جائے۔ خان زہرا کا اشرا جو ابھی مجلس پڑھ کے میں آ رہا ہوں وہاں کا موضوع بھی یہی ہے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو اشرا ہوگا اس کا موضوع بھی یہی ہو۔ لاہور اور ملتان کا موضوع بھی یہی تھا۔ تو اس طرح تقریباً 50-60 تقریریں ہمارے پاس ایک ہی موضوع پر ایک ضخیم کتاب کی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ اسلام نے حقوق نسواں کی حفاظت کی اور یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے ایک دن یہ بھی کہا تھا کہ سب سے زیادہ توہین صنف نسواں کی جو ہو رہی تھی وہ عورت کو کنیز بنا کر بیچنے بازار میں فروخت کرنے کے لیے دنیا کے تمام ملک اس کام کو عیب نہیں سمجھتے، برا نہیں سمجھتے۔ غلام بھی بیچے جاتے تھے اور کنیزیں بھی بیچی جاتی تھیں، اور دو ملکوں میں جب لڑائی ہوتی تھی تو جو فتح پاتا تھا وہ اپنے مقابل میں شکست پانے والے عورتوں کو گرفتار کر کے بازار میں کنیز بنا کر بیچ دیتا تھا۔ اسلام نے آہستہ آہستہ اس برے فعل کو ختم کیا اور اس کا طریقہ یہی اختیار کیا کہ کنیزیں خرید کر انہیں آزاد کیا جائے۔ اس لیے ایک ثواب کا اعلان رکھا گیا کہ جو اتنے غلام اور کنیز آزاد کرے، اور کفارے کی صورت میں، گناہوں کے کفارے کی صورت میں اس ثواب کے عمل کو کیا کہ کنیز خریدو اور آزاد کرو۔ ظاہر ہے کہ وہ کسی کی کنیز ہوتی تھی، خدمت گزار ہوتی تھی، رقم دے کر اسے خرید کے آزادی کی زندگی جینے کا اسلام اسے حق دے دیتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے
اپنی مرضی سے گھر میں رہے، اسی طرح غلام، اسی طرح کنیز۔ اور شروع میں ہی اسلام نے مکے میں ہی جہاں علم ہوتا تھا کہ کوئی ظلم کسی غلام پہ ہو رہا ہے تو آپ رقم دے کر اسے خرید کر آزاد کرتے تھے۔ اب یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ غلام اسلام میں بلال ہوئے یا قمبر ہوئے، اس طرح یہ کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار تو آزاد کر دیتے تھے لیکن وہ پھر غلام بن کر رہنے پر ترجیح دیتے تھے کہ اگر ہم آزاد رہنے میں بہتر ہے ہمارے لیے یا اسی آزادی میں اسی گھر کی غلامی کی جائے، تو اب نہ کنیزی سسٹم رہا، نہ اب غلاموں کی فروخت رہی، نہ بازار رہا، لیکن امت کا ہر فرد فقریہ کہتا ہے ہم اس گھر کے غلام۔ غلامی ہو تو ایسی کہ جس میں آزادی ہی آزادی، یعنی یہ غلامی ہم نے اپنی آزادی سے حاصل کی کہ خاتون ہو تو کہ ہم اس گھر کی کنیز ہیں، اور یہ کہہ کر کہ ہم اس گھرانے کی کنیز اور غلام ہیں، یہ کہنا کہ ہمارے لیے آئیڈیل قمبر ہے یا فضہ۔ دیکھیے کہ ہم اس طرح کی غلامی اور کنیزی چاہتے ہیں جس طرح قمبر نے اور فضہ نے حق ادا کیا، یعنی بتایا کہ یا تو یہ سسٹم ختم کر دو، اسے حرام قرار دو، اور اگر رکھنا ہے تو پھر غلام اور کنیز کو یوں رکھو جیسے اس گھرانے نے فضہ اور قمبر کو رکھا۔ کیا حقوق دیے، حقوق کا اعلان کیا، حقوق کا اعلان کیا۔ اور دیکھیے عام طور سے تصور یہ تھا کہ کنیز رکھی جاتی ہے زوجہ کی جگہ پر لونڈی بنا کر۔ اس گھرانے نے اس غلط فہمی کو بھی دور کیا۔ دیکھیے کنیز کی ضرورت مرد کو پڑتی تھی اور گھر بھرے ہوئے تھے کنیزوں سے، ظاہر اتنی لڑائیاں مسلمانوں نے لڑی تھیں تو مال غنیمت میں کنیزیں بھی ملتی تھی، لے جاتے تھے، تو سب کے گھر بھرے ہوئے تھے۔ خود ہی غلام اور کنیز تھے، لیکن جب آزاد ہوئے تو گھر غلاموں اور کنیزوں سے بھر گئے۔ اس لیے کہ یہ تصور کر لیجیے اس کو، اور یہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بڑے آرام سے قبول کیا کیجیے، اور اس میں کوئی تکلفات کی ضرورت نہیں ہے کہ بیان کیا جائے تو ادھر ادھر تنکیوں سے دیکھنے لگے، نہیں، دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے سامنے دلیل ہے کہ بھئی جو لڑائی ختمی مرتبہ جیتیں گے تو جو مال غنیمت میں کنیز غلام آئیں گے وہ کنیز غلام ہوں گے۔ تو فتح مکہ بھی ختمی مرتبہ میں جیتا ہے، فتح کا لفظ ہے، تو پورا مکہ کنیز اور غلام ہے۔ اچھا وہ بھی مسلمانوں کے حصے میں آئے، وہ بھی مسلمانوں کے حصے میں آئے۔ تو معاویہ جس کے حصے میں غلام بن کے آیا مدینے میں، تو وہ ننگے پیر رکھتا تھا اس کو، تنکیوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ ہے۔
بھئی مال غنیمت میں کسی کے حصے میں گیا، مدینے ہی کے کسی آدمی نے اس کو غلامی میں لیا تو ننگے پیر، تو اس کا کام صرف یہ تھا کہ جہاں یہ غلام تھا مدینے میں کہ بھئی جو ہمارا مہمان آئے اس کو تو گھر تک چھوڑ کے آ، تو اونٹ پہ بٹھا کے اونٹ کی مہار پکڑ کر یہ اس کو چھوڑنے جاتا تھا۔ وہ امیر آدمی تھا، حالانکہ وہ بھی کبھی غلام تھا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نام لے دیا، ایک نام لینے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک بار ایک مہمان آیا اور اس نے کہا کہ اس کو چھوڑا جا کے، غلام سے کہا نام چھوڑ دیجیے، اپنے غلام سے کہا اس کو چھوڑا، تو اس کے پیر جلنے لگے، ننگے پیر تھا، غلام کو نالین پہننے کی اجازت عرب میں نہیں تھی، ننگے پیر رہنا پڑتا تھا غلام کو، تو اتنی گرمی تھی اور پیر جل رہے تھے، تو کہا کہ یہ جو دیکھیے گا ذرا ہاتھ دیکھیے گا، یہ جو آقا سے کہہ رہا ہے کہ جس کو لے کے جا رہا ہے نہار پکڑ کے کہ یہ جو اونٹ کا سایہ پڑ رہا ہے تیرے اونٹ کا، میں اس سائے میں چلوں، یہ گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، تو اس نے تازیانہ مار کر کہا کہ دھوپ میں چلنا پڑے گا، میرے سامنے تو سائے میں چلے گا۔ تاریخ میں واقعہ ہے ایسا آدمی شام کے تخت پہ بیٹھا علی سے لڑنا چاہتا ہے، علی کی برابری دینا چاہتے ہیں کچھ لوگ، جناب امیر کے مقابلے میں اس کو امیر بنانا چاہتا ہے کہ نام میں امیر لگا لگا۔ مسلمان ہی تو تھے جنہوں نے غلامی میں رکھا، چونکہ رسول نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، اور رسول اللہ کا یہ کارنامہ کہ اپنی غلامی میں کسی کو نہیں لیا، مدینے والے لے گئے، امت والے لے گئے، سب کو بانٹ لیا مال غنیمت۔ حضور نے کسی بھی مکے کے آدمی کو اپنی غلامی میں نہیں لیا، اس لیے کہ یہ گھرانہ غلام اسے بناتا تھا جو نمک خوار ہو، ہر ایک کو غلام نہیں بنایا، ہر ایک کو غلام نہیں بنایا، ہر ایک کو کنیز نہیں بنایا۔ کہا طلقا، ہم نے غلامی میں لے کے تمہیں اور پھر چھوڑ دیا۔ عرب کا ایک قاعدہ تھا کہ کچھ اونٹ خریدے جاتے تھے، انہیں لے کر ان کے کان کاٹ کر چھوڑ دیا جاتا تھا چرنے کے لیے۔ وہ اونٹ اس لیے چھوڑے جاتے تھے، مرضی ہے کہ جب ہم چاہیں صحرا سے منگا کے انہیں حلال کر دیں ضرورت پڑنے پر، تو اسی طرح غلام چھوڑ دیے جاتے تھے۔ رسول اللہ نے کہا طلقا، لیا اور طلقا، طلاق دی، اور رجوع کا حق رکھا، چونکہ طلاق میں رجوع کا حق شوہر کے پاس ہوتا ہے کہ ہم چاہیں تو تم سے رجوع کر لیں، لیکن رسول اللہ نے کبھی رجوع نہیں کیا بنی امیہ سے، بلکہ یہ کہا کہ میرے سامنے نہ آئیں، ان کے گھر کے افراد میرے سامنے نہ آئیں۔ وہ تو کہہ دیا جاتا ہے حبشی کے لیے کہا، جناب حمزہ کے قاتل کے لیے کہا، نہیں سب کے لیے کہا، ہندہ جگر خارہ کے لیے کہا، ابو سفیان کے لیے کہا، سب کے لیے کہا ہمارے سامنے کوئی نہ آئے، بس اسلام قبول کر لیا جاؤ، اب ہمارے سامنے نہ آنا، اس لیے کہ سب حمزہ کے قاتل ہیں، صرف حبشی نہیں ہے قاتل۔ ٹی وی کے اوپر جو کہا جاتا ہے کہ حبشی کے لیے کہا، جگر چبایا ہے ہندہ نے، حبشی نے نہیں۔ ان سب کو رسول نہیں چاہتے کہ سامنے آئیں، تو ہر ایک کو نہ غلام بناتے ہیں نہ کنیز، اور سسٹم تھا کہ کنیز رکھی جائے، مرد رکھتا تھا۔ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ علی نے کبھی اپنی حیات سیدہ میں یہ کہا ہو کہ مال غنیمت سے ہمیں کوئی کنیز چاہیے۔
ہاں سیدہ نے کہا رسول اللہ سے کہ چونکہ بچے چھوٹے ہیں اور گھر کا کام بھی ہے اور کنیزیں روز آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ مال غنیمت میں تقسیم کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہم نے یہ سنا ہے کہ کچھ کنیزیں آئی ہیں آپ کے پاس، تو ایک کنیز ہمیں دے دیجئے۔ یہ علی کے ساتھ نہیں، راوی اس کی ام المومنین ہے کہ میرے گھر میں رسول تھے جب سیدہ آئیں اور پہلے آ کر جا چکی تھیں، گھر میں نہیں تھی، دوبارہ پھر آئیں یہ کہنے کے لیے کہ ان میں سے ایک کنیز دے دیجئے۔ جو کنیزیں آپ کے پاس آئی ہیں بچے چھوٹے ہیں گھر کے کام کے لیے۔ دیکھیں اب منشور بدل رہا ہے، بھیڑ بکری نہیں ہے کنیز، حقوق نسواں اب دیے جائیں گے کنیزوں کو اس گھر سے اور حقوق سیدہ دیں گی اور نبوت اس پہ عمل کرے گی۔ اور اس میں حیرت نہ ہو اس لیے کہ سیدہ کو نبی نے جزو رسالت کہا ہے، یعنی تم عورتوں کے لیے رسول ہو، میں مردوں کے لیے ہوں، میں مردوں کے لیے نمونہ، تم عورتوں کے لیے نمونہ، اس لیے جزو رسالت ہے، عورتوں کے لیے مثالی نمونہ ہے سیدہ۔ تو کہا سیدہ تمہیں کنیز چاہیے یا تمہیں وہ نسخہ دے دوں جو کنیز سے افضل ہو، کنیز سے بلند ہو؟ کہا بابا کنیز نہیں چاہیے، آپ ہمیں وہ نسخہ دے دیں۔ کہا ہم تمہیں یہ تسبیح بتاتے ہیں۔ دیکھیں یہ تسبیح آ چکی، جب ستارہ اترا تو تسبیح بن چکی، لیکن جب تسبیح سیدہ نے بنائی تو امت کو نہیں دی، تسبیح سیدہ نے پڑھی ہے اس شکرانے میں کہ شوہر میرا علی ہوگا۔ اب تسبیح امت کو اب ملے کہ سیدہ 34 بار کہو اللہ اکبر، 33 بار کہو الحمدللہ، 33 بار کہو سبحان اللہ۔ یہ ہم تمہیں کنیز سے زیادہ افضل عمل دیتے ہیں، یعنی تسبیح وہ سارا کام کرے گی جو ایک کنیز کام کرتی ہے۔ یہ تسبیح تم پڑھا کرو، یہ تسبیح تم پڑھا کرو، بچوں کی پرورش گھر کا کام، اور کنیز نہیں دی، رسول اللہ نے تسبیح دے دی۔ جب تسبیح دی تب یہ امت کو تسبیح ملی۔ گویا تسبیح اس موقع پر دی ہے کہ جہاں بہت سے کام جمع ہو جائیں، ان کا کرنا مشکل ہو اور کاموں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، وہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں ایک تسبیح سیدہ سے۔ تو اب صرف عورتوں کو نہیں ملی تسبیح، دیا بیٹی کو پڑھنا پوری امت کو ہے، پوری امت پڑھتی ہے۔ تسبیح سیدہ کے بغیر نماز کامل نہیں، سب پڑھتے ہیں۔ اچھا جو یہ نہیں کہتے میں تسبیح سیدہ پڑھتا ہوں قربت من اللہ، پڑھتے یہی تسبیح ہیں، چاہے الٹ دیں، چاہے الٹ دیں۔ حالانکہ خود سوچنا چاہیے کہ بڑا کلمہ اللہ اکبر ہے، اس کے بعد الحمدللہ، پھر سبحان اللہ، لیکن جب یہی تسبیح پلٹی جائے گی تو اللہ اکبر تیسرے نمبر پہ آ جائے گا۔ یہ الٹ پھیر عادت ہے مسلمانوں کی، پہلے کو چوتھا، چوتھے کو پہلا کر دیتے، عادت ہے۔ تو تسبیح میں بھی الٹ پھیر ہو گئے، اللہ اکبر سب سے آخر میں چلا گیا، سبحان اللہ سب سے پہلے آ گیا۔ بی بی تسبیح لے کے آ گئی، اس سے اچھا تحفہ کیا تھا؟ 7 ہجری میں بعد خیبر خود رسول اللہ نے بلایا اور بلا کر کہا آ جاؤ سیدہ، اب جو کنیزیں آئی ہیں اس میں سے میں تمہیں ایک کنیز دیتا ہوں۔ اس وقت جب مانگا تھا زہرا نے تو تسبیح دے دی،
اب خود بلا کر کہا کہ کنیز لے لو. اس وقت کیوں نہیں کنیز دی؟ اس وقت تسبیح دے دی. مطلب یہ تھا کہ جو کنیز میں تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ ہم رتبہ تسبیح ہے، جب تک وہ نہ آئے انتظار ہوگا. کیا یہ کنیز آئی ہے؟ اس کا نام میمونہ ہے. وہ دن وہ کنیز گھر میں آئی اور جس لیے مانگا تھا پھر وہ اس کام میں منہمک ہو گیا. یہ نہیں کہ کنیز دے کر رسول اللہ کہ بھائی کنیز مل گئی سیدہ کو، نہیں. دوسرے دن گھر آئے اور پھر بیٹھ کر کنیز کو بٹھایا اور ملکہ اسلام کو بٹھایا اور اس کے بعد کہا کاموں کی تقسیم سیدہ میں کرتا ہوں. ایک دن یہ جھاڑو دے گی گھر میں، ایک دن تم. ایک دن یہ کپڑے دھوئے گی، ایک دن یہ کپڑے دھوئے گی. اور جب یہ کام کرے گی تو بچوں کو تم بہلاؤ گی، اور جب تم جھاڑو دو گی اور کپڑے دھو گی تو بچوں کو یہ بہلائے گی. کاموں کو تقسیم کر دیا. غور تو کیجئے، کیا امریکہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا برطانیہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا امریکہ مطالبہ کر رہا ہے؟ کنیز اور ملکہ کو حقوق اسلام نے برابر دیے ہیں. اب کیا حقوق نسواں کی بات؟ کیا حقوق نسواں کی بات کہ اسلام حقوق نسواں نہیں دے رہا؟ کیا ایسا نظام تمہارے یہاں ہے؟ تمہارے یہاں ایسا نظام ہے کہ برابر برابر تقسیم کر رہا ہے وہ جو بادشاہ دنیا و دین ہے؟ کیا دل بڑا ہوا ہوگا اس کنیز کا. اب آپ بتائیے کہ جہاں پہلے روز اتنا بڑا تحفہ کنیز کو مل رہا ہو تو اگر وہ آزاد بھی کر دی گئی ہے تو اب گھر کو چھوڑ کے کہاں جائے؟ آزاد زندگی میں وہ نہیں ملے گا جو اس گھر میں مل گیا. اس گھر میں مل گیا لیکن اس کی حیرت کی انتہا بڑھتی جاتی ہے جب وہ گھر کے ماحول کو دیکھتی ہے. کیسا گھرانہ ہے! وہ تو یہ سمجھ کر کام کر رہی ہے کہ یہی لوگ اسلام کے سرتاج ہیں، لیکن جب یہ ایسے ہیں جو بادشاہ ہیں جن کے گھر میں کنیز بن کے آئی ہوں، یہاں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کیا ہوگا. اس کی حیرت بڑھتی ہے اور پھر وہ سمجھتی ہے کہ شاید دوسرے وقت کہیں سے کھانا آئے گا، لیکن جب نہیں آتا تو وہ حیرت میں بیٹھ کے سوچتی ہے کہ بغیر کھانا کھائے بڑے تو بڑے بچے بھی سو گئے اور روٹی نہیں مانگی. اب اس کی حیرت بڑھتی ہے کہ کم از کم بچوں کا تو کام ہے کہ بھوکے ہوں پیاسے ہوں تو پانی مانگیں اور کھانا مانگیں. میں نہیں سمجھ سکا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے حسن اور حسین اور زینب اور ام کلثوم، ابھی تو ظاہر ہے میں مسائل نہیں پڑھا ہوں، ابھی تو تقریر شروع ہوئی ہے، لیکن میں کبھی کبھی مسائل کے لیے بھی فضائل میں ایک جملہ دے دیتا ہوں تاکہ آگے کہیں وہ چیز آپ کے کسی مجلس میں مسائل میں کام آ جائے، ذہن میں پڑا رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گھر میں واقع ہو رہے ہیں اور پانی اور کھانا نہیں ہے اور بچے خاموش ہو جاتے ہیں اور مطالبہ نہیں کرتے کہ ماں پانی چاہیے اور کھانا چاہیے، یہ اپنا بچپن چاروں بھائی بہنوں نے اس لیے دکھایا ہے تاکہ کربلا کے بچے یاد کریں کہ ہمارے اجداد بھی پیاسے اور بھوکے سوئے ہیں جب بچپن میں واقع کیے. تو ایسے ہی نہیں کربلا کے بچوں نے پیاس برداشت کر لیا. یہ واقعات لوری میں سنے ہیں سکینہ اور محمد باقر کہ کیا عالم تھا مدینے میں. لیکن کچھ دن
یہ بار بار میں اپنی تقریروں میں یہ باتیں کہہ چکا ہوں کہ جب یہ چیزیں سنا کیجیے تو ذہن میں رکھیے کچھ دن ہمیشہ نہیں، ساری زندگی نہیں، کب تک؟ اس وقت تک جب تک امت غریب ہے، جب تک امت کے بچوں کو کھانا پانی سیر ہو کر نہیں ملے گا تو بادشاہوں کے بیٹے بھی اسی طرح سوئیں گے، لیکن جب امت امیر ہو جائے گی اب کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے کہ اب حسن اور حسین کھانا کھا کے سوتے ہیں، اس لیے کہ اب تو امت کے بچے کھا کھا کے کئی وقت موٹے ہو رہے ہیں۔ تو اب کیا فاقوں کا جواز رہا؟ اب فاقوں کا جواز نہیں رہا، اور اب اس کا بھی انتظار نہیں ہوگا، جملہ لیجئے، اب اس کا بھی انتظار نہیں ہوگا کہ کہیں سے علی جو لائیں گیہوں لائیں تو سیدہ پیسیں۔ اگر کھانے کا وقت ہو گیا اور پوری امت کے بچوں نے کھا لیا تو اب یہ نہیں ہوگا کہ حسن اور حسین بھوکے رہ جائیں، تو اب جبریل خود سب کچھ لے کر پہلے نہیں آ رہے تھے، پہلے نہیں آ رہے، اب جبریل کو بھی معلوم ہے کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم جنت کے کھانے لے کر پہنچ جائیں، اور آئے ہیں۔ اگر مریم کے لیے آ سکتے ہیں تو فخر مریم کے لیے کیوں نہیں آئے؟ کپڑے اتنے ضروری عید کے نہیں تھے، عید کے کپڑے اتنے ضروری نہیں تھے کہ بھیجوائے جائیں، اصل چیز کھانا اور پینا ہے، اس کو جنت سے آنا چاہیے تھا، اور آیا۔ تو سیر ہو کے سنے، لیکن جب تک امت کے بچے بھوکے، امت کی بیٹیاں بھوکی، امت کے بیٹے بھوکے، اصحاب بھوکے سو جاتے ہیں، اصحاب سفہ تو کھانا انہیں بھجوا دیا جاتا ہے۔ اور پھر اتنی غربت ہے کہ تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں، سورہ دہر گواہ ہے، جب تک یہ آیت رکھی ہے قرآن میں، یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْکِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا، یہ آیت قرآن سے نکال کے کہاں پھینکیں گے؟ معاذ اللہ، کون اس آیت کو جھٹلا سکتا ہے کہ ایک دن یتیم آیا، مسکین آیا، پھر یتیم آیا، پھر اسیر آیا، سب فاقہ کش ہیں، بھوکے ہیں، در پہ مانگنے آئے ہیں، تو قرآن بتائے گا نا کہ کون سا در، کس در پہ یہ آیا، مسکین آیا، پھر یتیم آیا، پھر اسیر آیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ تم نے روٹی دے دی، سیکم مشکورا، تم نے جو کچھ کیا تم نے یہ کہہ کے کیا کہ ہم نہ دکھاوا کر رہے ہیں، نہ اس کی ہمیں جزا چاہیے، ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں، سورہ دہر سب سنا رہا ہے نا، تاریخ واریخ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے، معنی کہہ دیجئے، بس آیت کا ترجمہ کر دیجئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جب کھانا دے رہے تھے اور تم کھلا رہے تھے یتیم کو، مسکین کو اور اسیر کو، تو تم روٹی دیتے وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کی جزا نہیں چاہتے، صرف ہم اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، یہ ہم اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، چونکہ تم نے ہمارے لیے کام کیا، بات چیت ہو رہی ہے اللہ کی اور ان بندوں کی جو اللہ کی راہ میں کھلاتے ہیں، سورہ دہر اسی لیے اترا۔ دوسرا نام ہے سورہ انسان، یعنی آئیڈیل انسان پیش کیا گیا کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ معاشرے کا آئیڈیل انسان ہے تو ان کو دیکھو جنہوں نے بھوکوں کو روٹی کھلائی، اس لیے اس کا نام ہے سورہ انسان۔ سورہ انسان یعنی انسان بننا ہے تو یہ سورہ پڑھو، اور اس سورہ میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان کے نقش قدم پر چلو۔ اب فتوحات دکھاتے رہیے، فتوحات یہ ہے اپنے نفس کو فتح کرنا، ایران اور اسپین کو فتح کرنا یہ کارنامہ نہیں ہے،
اسپین اور مصر اور ایران فتح کرنے والوں نے اپنے نفس کو کہاں فتح کیا تھا؟ نفس کی فتح یہ ہے کہ نفس پہ کنٹرول ہو. گھر میں جھاگ لیا تو میاں بیوی نے کہا آپ نے یہ کام کیا کیسے؟ نفس پہ کنٹرول نہیں. بہن اگر قرآن پڑھے اور اس کو مارا جائے تو یہ نفس پہ کنٹرول نہیں ہے. حقوق نسواں پامال کیے گئے تو جہاں کلمہ شروع ہی ہو حقوق نسواں کی پامالی سے کہ بہن کو مار پیٹ کے پھر جا کے کہا لا الہ الا اللہ. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ عورت پہ ہاتھ اٹھ گیا, حقوق نسواں پامال کر کے کہا لا الہ الا اللہ. یہ تو ایسے ہی ہے کہ بلی دودھ پیے منہ پوچھ کے کہے میں نے نہیں پیا. اس کے بعد وہ چلی کہنے ہم حج کرنے جا رہے ہیں. مثل مشہور 900 چوہے کھا کے بلی آ. کیا بات؟ نفس کا کنٹرول. نفس کا کنٹرول مشکل تھا. نفس کا کنٹرول بہت مشکل ہے. کوئی کہے ہم نے اپنے نفس کو فتح کر لیا, اتنا مشکل تھا کہ علی نے رکھا ہی نہیں, بیچ دیا. جب پاس رکھوں گا تو کوئی نہ کوئی الزام لگ جائے گا. اللہ نے کہا ہم نے خرید بھی لیا. بولی لگی, علی نے کہا لے جا, قیمت دے دے, اس میں کوئی الزام نہیں آئے گا. قیمت کیا؟ مرضیاں اتنی کہ جتنی چاہو بانٹو, قیامت تک ختم نہیں ہوگی. شب ہجرت نفس بھیج دیا. اب دیکھیے میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے اعلان بھی کیا سورہ بقرہ میں کہ نفس میں نے خرید لی. وہ جو بستر پہ سویا شب ہجرت نفس بک گیا. یہ بات ہے پہلی ہجری سے پہلے کی. شب ہجرت ہوگی تو پہلی ہجری شروع ہوگی. نفس بک گیا. 9-10 ہجری میں پھر آیت اتری فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم. بیٹوں کو لاؤ, عورتوں کو لاؤ, نفس کو لاؤ. نفس تو بک چکا, نفس اللہ کے پاس ہے. پتہ چلا اب جو نفس آیا مباہلے میں وہ نفس علی نہیں ہے, نفس اللہ ہے. نفس خدا کہتے ہیں علی کو, اس لیے نفس اللہ کہتے ہیں. جا کر آیا اس کے معنی گیا ہے نفس وہاں, اللہ نے لیا ہے. تو اب علی کا نفس یہاں نہیں ہے علی کا نفس. عمل ہو رہا ہے, نفس وہاں ہے, کنٹرول وہاں سے ہو رہا ہے. علی اپنا نفس خود نہیں چلاتے, چلانے والا وہ ہے. جانے کہاں سے کہاں بات نکل گئی. اصل مسئلہ ہے نفس پہ کنٹرول. یہاں بچپن سے عادت ڈالنی. بچوں کے نفس کا ذکر کیا, وہ تو ابنانا ہے. نفس تو اس کے لیے کہا گیا جو بہادروں کا بہادر ہے, اشجع عرب ہے. بچوں کو تو ابنانا کہا گیا, لیکن بچوں نے بھی اپنے نفس کو حیدر کرار کے نفس سے ملا دیا. روٹی دینے کی بات تھی علی اور فاطمہ, لیکن حسن اور حسین نے روٹی دے کر اپنے رتبے کو دو معصوموں کے برابر کیا. نہیں توجہ ہے. مسکین آیا, یتیم آیا, اور اسیر آیا, قیدی آیا. بات کیا تھی کہ سورہ دہر اترا؟ بات سے اتنی سی تھی, بات اتنی سی تھی کہ بچے
بخار میں مبتلا ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ فاقے پر فاقہ، کمزوری، تو رسول اللہ نے کہا منت مان لو، منت مان لو۔ اب یہ بھی تاریخ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وہ جو اپنی منت پوری کرتے ہیں، سورہ دہر شروع ہی ہو رہا ہے اس بات سے کہ جو اپنی منت کو بڑھاتے ہیں، پوری کرتے ہیں۔ منت ماننا قرآن سے ثابت ہے۔ یہ سب بیتو کی باتیں آپ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، نظر نہ کرو، منت نہ مانو، سب قرآن میں ہے۔ ایسا چھپایا ہے کہ بس تلاوت کرتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے، تلاوت، اتنی چیزیں کہ فرصتی نہ ہو آیت کا ترجمہ سمجھنے میں۔ تلاوت کا ثواب ہے، تلاوت کا ثواب ہے، تلاوت کا ثواب ہے، تلاوت کا ثواب ہے۔ اور یہ بھی شرط لگا دی آنکھ بند کر کے، تاکہ لفظ پر بھی نظر نہ پڑے۔ اگر لفظ پر نظر پڑ گئی تو معنی معلوم ہو جائیں گے، معنی معلوم ہو جائیں گے تو راز کھل جائے گا، راز یہ کھل جائے گا کہ کتاب کس کی شان میں آئی۔ اس کی شان میں آئی، ان کا بس تلاوت، تو صرف تلاوت نہیں، روح میں لفظ کے ڈوبی۔ ایسی مجبوری ہے یہاں پر کہ اگر جوڑ سکتے تو جوڑ دیتے کہ بھئی وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے روٹی دی مسکین کو اور یتیم کو اور اسیر کو، تو مشکل تھی منزل، تو سب جگہ بڑھا لیا عقل اپنی۔ تو مولانا مودودی نے یہاں پر کہ یہ جو ہے مسئلہ یتیموں، یہ جو ہے مسئلہ کہ مسکینوں و یتیموں و اسیرہ، عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں، اور اب پوری روایت نہ چلائے، کہ وہ روزے 3 دن منت کے رکھے گئے، اور کہا تھا رسول اللہ نے علی اور فاطمہ سے کہ تم دونوں روزے رکھو بچوں کی منت کے لیے۔ منت بچوں ہی کی ہوتی ہے۔ یہ جو پورے 10 دن محرم کے منتیں ہو رہی، کتنے اس کے خلاف تقریریں کرتے ہیں شیعہ علماء۔ سنیوں کی بات جانے دیجئے، وہابیوں کی بات جانے دیجئے، شیعہ علماء بیٹھے یہاں کہیں، یہ عائشہ منزل کی چورنگی پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ قرآن نہیں پڑھا انہوں نے، قرآن نہیں پڑھا، اور یہ سب ان کی کم سینیاں، نہ تجربہ کاریاں، ان کا کچا پن۔ لوگ آ کے بتاتے ہیں کیسٹ موجود ہیں، ٹیپ موجود ہیں، غفلتیں، دین سے غفلت، اپنے دین کو نہ سمجھنا، اس کی روح کو نہ سمجھنا۔ کیا کسی کا بگڑ رہا ہے اگر کوئی اپنے بچے کو سکا بنا رہا ہے، قیدی بنا رہا ہے؟ یہ کیوں کلیجوں میں درد کیوں ہوتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ میں آج تک سمجھ نہیں، لیکن میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ اگر کسی کی اولاد نہیں، اس نے قلم پکڑ کے کہا کہ مولا بچہ دے دیے، ہو گیا اس کا، تو اس میں کیا مصیبت کہ یہ نہ کرو، کیوں نہ کرو، کیوں نہ کرو، مطلب کیا اس میں چکر کیا ہے؟ ابھی تک میں نہیں سمجھ پایا۔ اس نے 50 بار کہا یا اللہ بچہ دے دے، نہیں ہوا، جب اس نے قلم پکڑا تو ہو گیا۔ کیا ہے؟ کیا پریشان ہے؟ مطلب کیا ضد کیا ہے کہ نہیں اللہ ہی سے مانگو؟ اس میں تو عقل کا کام ہے سارا۔ ایک آدمی کہہ رہے یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے،
اچھا نہیں ملا، حضرت عباس کے علم پہ کہتے ہیں حضرت عباس دے دیجیے، اسے مل گیا۔ تو سوچنا چاہیے کہ وہ تکرار جو وہ اللہ کے نام کی کر رہا تھا اور اللہ نے نہیں دیا، تو اللہ کی یہ مرضی تھی کہ کمبخت عباس کے علم پہ دیا اللہ نے ہی، صرف وہ ناک رگڑوانا چاہتا ہے۔ اس میں راز کیا؟ راز یہ کہ اللہ صرف یہ چاہتا تھا کہ آدم کو سجدہ ہو، صرف یہ چاہتا ہوں اس گھرانے کا احترام ہو۔ اس لیے اللہ نہیں دیتا رزق، نہیں دیتا بیٹا، اور ماں بھجوا کے کہتا اب ملے گا، اس گھرانے کا احترام کرو، جیسے آدم کو سجدہ کروایا۔ اب جو نہ کرے وہ شیطان ہے، جو نہ مانگے عباس سے وہ شیطان، جو نہ مانگے حسین سے وہ شیطان۔ ابلیس ہے، ابلیس، اور جو تقریریں کرے اس کے خلاف اس سے بڑا ابلیس کوئی نہیں، شیطان۔ تو علی اور فاطمہ نے منت مان لی کہ ہم 3 روزے رکھیں گے۔ رسول اللہ نے کہا تھا 3 روزوں کی منت مانو، روزے رکھیں گے، نیت کرتے۔ تو کہتے گھر میں اس وقت کتنے فرد تھے؟ رسول اللہ تو آئے تھے کہنے، رسول اللہ کے تو بہت سارے گھر تھے، یا یہ کہیے کہ رسول اللہ کے ایک گھر کے بہت سے حصے تھے۔ اصل گھر تو یہی ہے، اصل گھر تو یہی ہے۔ تو رسول اللہ آئے اور کہا کہ منت مان۔ تو گھر میں تھے اس وقت 5 افراد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور وہ کنیز جس کا ذکر ہو رہا ہے، جو تقریر کا موضوع ہے، اور موضوع اس وقت پس منظر میں ہے۔ اس موضوع کو واپس لانے کے لیے یہ سب کچھ تمہید ہو رہی ہے، جو حقوق نسواں سے متعلق موضوع چل رہا ہے۔ اطمینان سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آج یہاں کے بعد مجلس نہیں ہے، مگر کل ہے، ایک دن چھوڑ پھر کوئی مجلس ہے شب بیداری، ہفتے کے دن مثلا یہ بیٹھے ہیں ابراہ مارٹن روڈ مظہر حیدری کی شب بیداری ہفتے کو۔ تو آپ جب وہ والی مجلسیں آئیں گی تو تم نے تو کہا تھا اتوار والی نہیں، تو چلو ایک اور بڑھا رہے ہو تم، اور مصیبت کرو سامعین کی ہمارے۔ تو اس طرح یہ جو مجلسیں ہوں گی تو اس میں ہمیں ظاہر ہے کہ 10 بجے بیٹھیں گے تو 11 بجے تو نہیں ہوگا، تو آج پابندی نہیں ہے، اور پہلا دن بھی ہے، اور ایک مجلس ہم پڑھا اطمینان سے، اور بانی مجلس کو اپنے ساتھ لے آئے تاکہ کہیں پھر نہ شروع کرا دیں وہ، اب تو کل ہی ہوگی۔ تو یہ سارا اطمینان کر کے بیٹھا ہوا ہوں، سارا اطمینان کر کے، تاکہ تھوڑی سی تمیز آج ہو جائے، پھر کسی دن چھوٹی اور کسی دن بڑی تقریر، یہ نرم نرم مسئلہ چلتا رہے گا۔ تو وہ کنیز بھی اگر، اچھا وہ کنیز جو آئی تھی جس کا ذکر ہو رہا تھا تمہید میں، جو تقریر کا موضوع ہے، وہ یہ سب کچھ پہلی بار دیکھ رہی ہے اور اس کی حیرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اچھا ماضی میں وہ کیا تھی وہ اس کو بھلا چکی، وہ اسے بھلا چکی۔ میں آپ کو بتا چکا کہ 2 ملکوں کی لڑائی ہوتی تھی تو جو شکست کھاتا تھا اس کے گھر کی عورتوں بچوں کو جیتنے والے لے جا کے بازار میں بیچ دیتے،
وہ بیچاری بھی اپنے ملک میں حملہ آوروں کی وجہ سے تھی تو بیچاری شہزادی، بادشاہزادی، لیکن یہ دن اللہ نے دکھائے کہ چونکہ کسی شہزادی کی خدمت میں پہنچانا تھا، کنیزی تو بہانہ بن گئی، کنیزی تو بہانہ بن گئی۔ دونوں بھائی بہن آ گئے، یہ کنیز ہے، بھائی باہر غلام ہے، ایک ہی سال میں دونوں آئے، بھائی علی کا غلام، بھائی کی بہن سیدہ کی کنیز۔ تو چونکہ اس زمانے میں شاہی خاندانوں میں علوم پڑھائے جاتے تھے، شہزادوں اور شہزادیوں کو دونوں پڑھے لکھے تھے، اس لیے کہ شاہی خاندان سے تعلق تھا، تو علوم میں اس زمانے میں جو چیزیں پڑھائی جاتی تھیں اس میں خاص طور سے کیمیا گری پڑھائی جاتی تھی، اس دور کی کیمسٹری کہ جس میں داخل تھا سونا چاندی بنانا، تو جو کمال حاصل کر لیتا تھا اسے آ جاتا تھا، تو یہ بھی کیمیا گر تھی، یہ بھی کیمیا گر تھی۔ اس نے دیکھا گھر میں یہ عالم ہے تو مجھے ایک علم آتا ہے، یہاں فاقے ہوتے ہیں اور مجھے علم آتا ہے، میں اسے کیوں نہ استعمال کروں؟ بازار گئی، اسے معلوم تھا کیمسٹری کے حساب سے کہ چاندی کن چیزوں سے بنتی ہے، ناگا تانبا شورا جو کچھ بھی اس میں کیمیکلز ملائے جاتے ہیں چاندی بن جاتی ہے۔ ہر ایک نہیں بنا سکتا، ہر ایک سونا نہیں بنا سکتا، لیکن ترکیب ہے، ترکیب ہے۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی، اب بھی لوگ موجود ہیں، اپنا بڑا پیسہ صرف کرتے ہیں، شاید بن جائے سونا، شاید بن جائے سونا۔ تو وہ گئی، اس نے بنایا، اسے آتا تھا، اس نے چاندی بنا لی، چاندی بنا کے لے کے آئی مولا کی خدمت میں اور کہا اسے لے جا کے بازار میں بیچ دیجئے۔ کہاں سے لائی؟ مولا علی نے کہا کہاں سے لائی یہ چاندی؟ کہا مجھے بنانا آتی۔ آپ نے اس کو دیکھا اور کہا کہ دیکھ میمونہ، اگر تو شورے میں تھوڑا سا اس دھات کو اور تپا لیتی تو اس سے بہتر چاندی بنتی۔ تھوڑا سا شورے میں تپا لیتی تو کہا کیا آپ کو بھی چاندی بنانا آتی ہے؟ کہا بنانا نہیں آتی، ذرا اپنے پیروں کے پاس دیکھ۔ اب جو جھک کے دیکھا تو ایک دریا چاندی کا بہہ رہا تھا، کہا قدموں میں چاندی اور سونے کے دریا بہتے ہیں۔ حیرت سے اس نے دیکھا کہ تجھے حیرت ہے ہم لوگوں کہ اس حالت یہ جو تو نے چاندی بنائی ہے اسی دریا میں ڈال دے، یہ کہیں پہنچ جائے گی۔ ٹھیک، جب اس نے چاندی کا دریا دیکھا تو اس میں چاندی ڈال تو پلٹ کر علی نے سیدہ سے کہا بھئی تمہاری کنیز تو چاندی بنا لیتی ہے، آج سے ہم اسے چاندی کہیں گے، عربی میں چاندی کو فضہ کہتے ہیں۔ میمونہ فضہ ہو گئی، میمونہ نام تھا، علی نے فضہ کہا، علی نے فضہ کہا تو اللہ نے سورہ دہر میں 3 بار پکارا فضتن فضتن فضتن۔ علی کا رکھا نام، علی کا رکھا نام اللہ نے قرآن میں برقرار رکھا، جو لفظ علی کے منہ سے نکل جاتا ہے وہ قرآن کی آیت بن جاتا ہے۔ قرآن میں لفظ فضہ رکھا ہوا ہے، سورہ دہر میں 3 بار فضہ کا نام ہے۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ فاطمہ زہرا کا نام قرآن میں کہاں ہے تو کہیے جب کنیز کا نام ہے تو سیدہ کا نام کیوں نہ ہوگا، لیکن آنکھ کھول کے پڑھو گے جب نظر آئے، آنکھ تو کھولو، یہ دیکھو فضہ لکھا ہوا ہے، جب فضہ لکھا ہوا ہے تو پھر شہزادی کا نام بھی لکھا ہوا ہے، علی کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ بچے اسکولوں میں شیعہ بچوں سے پوچھتے ہیں قرآن میں کہاں علی کا نام لکھا ہے؟ ارے اگر علی کا نہیں لکھا تو اور کسی کا
बेतुकी बात बच्चों को क्यों सिखाई जा रही है? अजीब माहौल आजकल पाकिस्तान में बना हुआ है। इत्तेहाद के नारे भी हैं, इत्तेहाद ज़मीन भी है, बच्चों को कुछ और बताया सिखाया जा रहा है। यही मुल्तान का हाल, यही लाहौर, स्कूलों में वैसे हो रहे हैं। मोहर्रम आता है तो अज़ादारी करी। आज जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी के हालात अखबार में पढ़े कि यही मजहबी बहस के लिए यहाँ और इमामबाड़े मैं इस बात का कायल हूँ कि कॉलेज स्कूल में यूनिवर्सिटी में शिया हो या सुन्नी अपना मजहब घर पे रख के जाया जाएगा। वो बहस की जगह नहीं। अब देखिए, मजबूर अगर किया जाएगा, किसी को छेड़खानी की जाएगी तो वो जवाब देगा, तो फिर झगड़े की सूरत पैदा होगी। जैसे कि कराची यूनिवर्सिटी में कि मारपीट हुई ISO में और जमीयत में, और मजहबी बहस पे इसलिए कि पहली मुहर्रम से लड़कों को मार रहे थे, शिया लड़कों को। तो ये सूरत हाल जो है कि मुंह से बात करते करते हाथ पैर इस्तेमाल होने लगे। तो भाई ऑफिसों में, कॉलेजों में ये बहस की जगह नहीं। और ये अपने बच्चों को हर गार्जियन समझाए, शिया हो या सुन्नी हो। और मैं अपने लिए तो कह सकता हूँ कि शिया बच्चे जो हैं वो कभी भी छेड़खानी नहीं करते। अगर करते होते तो सबसे बड़ा सबूत ये है कि शिया बच्चों से सवालात होते हैं। कभी शियों ने कोई सवाल नहीं किया, तुम ये क्यों करते हो, तुम वो क्यों करते हो, तुम ये क्यों करते हो, तुम ये क्यों करते हो, तुम ये क्यों करते हो। और मैं इंतजामिया से अपील करूंगा कि इस चीज़ की इंक्वायरी करें कॉलेजों और स्कूलों में कि टीचर्स जो बातें करते हैं अज़ादारी के खिलाफ और मिसें औरतें जो बच्चों को मिसगाइड करती हैं, जनाब खदीजा के बारे में, जनाब सैयदा के बारे में। देखिए, हम मोहब्बत करते हैं, हमारा बच्चा उनसे प्यार करता है, कोई गलत बात बच्चे नहीं सुन सकते। तो बच्चों का इम्तिहान न लें, और अगर लेना है तो ये बच्चे वो हैं जिनका इम्तिहान अल्लाह ले चुका, तो आप क्या लेंगे इम्तिहान? इसलिए कि ये बच्चे सब्र में कामिल हैं, इसलिए कि हर वक्त साबिरों का जिक्र सुनते हैं। आप यहाँ आपके बच्चे जालिमों का जिक्र सुनते हैं, हमारे बच्चे साबिरों का जिक्र सुनते हैं। तो ये जो जाहिर है कि MQM की वजह से जो माहौल अच्छा बनाए गए, तो ये चेकिंग की जाए स्कूलों, कॉलेजों और ऑफिसों में कि मजहबी बहस न की जाए। ये अज़ादारी साल भर होती रहेगी, मुहर्रम आता रहेगा, इसी तरह ये होगा। मुहर्रम आया और सवालात शुरू, भरमार शुरू, बारिश शुरू। ये मैं 50-60 बरस से पाकिस्तान में भी। और फिर सबसे बड़ी बात कि ये किया जाता है कि इम्तिहान 8 मुहर्रम 9 मुहर्रम आशूर के पेपर रखे। इस साल भी एक अच्छा खासा हंगामा इसमें हुआ कि आशूर के दिन हम पेपर करेंगे। ये अजीबोगरीब बातें, 9 मुहर्रम को पेपर करेंगे। ये ऐसी बातें हैं कि जो देखिए ये किसी भी तरकीब से ये खत्म नहीं होगा, किसी सूरत से ये नहीं रुकेगा। ये एक ऐसी चीज है कि इसके आगे तूफान नू भी मान है, इसलिए तूफान नू शिकस्त खा जाएगा कि ये सफीना नू से अफजल सफीना है, या आले मोहम्मद है। और नबी कह चुके कि ये गर्क होना तो दूर की बात है, जो इसमें आ गया वो गर्क नहीं होगा। इसलिए ये सारे यकीन की मंजिलों पर बैठ कर हम ये सब कुछ करते हैं। और देखिए ये सब क्यों करते हैं? मौजू से हटे, मजबूरी रखते, सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपके यहाँ तमाम फिरकों में अगर ये हो रहा होता तो खुदा की कसम इस्लामी मुल्कों में दहशतगर्दी ना हो रही होती। ट्रेड सेंटर के गिरने से लेकर आज तक एक अज़ादार दहशतगर्दी में कहीं नहीं पकड़ा गया, सिर्फ हुसैन की अज़ादारी की वजह से। कम से कम दुनिया मान ले कि हमने अपने बच्चों को ऐसा बनाया है कि दहशतगर्दी से बचाया है, सिर्फ इस आजादारी की वजह से।
ہم چاہتے ہیں کہ اسی ملک میں رہنا ہے شیعہ اور سنی کو، تو خوش اسلوبی سے رہا جائے، خوش اسلوبی سے رہا جائے۔ اور خوش اسلوبی کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار اپنے بچوں کو اجازت تو دیجئے کہ یہاں آ کے بیٹھیں، نہ کریں ماتم۔ یہ سارے بچے ماتم نہیں کرتے، کچھ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ پڑھائی وغیرہ میں منمک ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو وقت نہیں ہوتا، نہیں جاتے شب بیداری، تو کوئی ان کے پاس زبردستی تھوڑی کہ تم ماتم کرو، جیسے یہ بچے نہیں کرتے، آپ کے بچے بھی نہ کریں، نہ ماتم کریں، نہ روئیں، نہ کالے کپڑے پہنیں، لیکن آ کے کچھ باتیں سن تو لیں تاکہ کچھ شعور تو پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ آپ کے یہاں یہ سسٹم نہیں ہے کسی فرقے کے پاس، نہیں ہے۔ روز کا اخبار اٹھا کے آپ دیکھ لیجیے، آپ کو تمام اخباروں میں تصویریں مل جائیں گی کہ چھٹی کے دنوں میں سڑکوں پہ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو ماتم کے علاقے ہیں، بچوں کو 2.25 مہینے فرصتی ہی نہیں ہے مجلس اور ماتم اور نوحہ سننے سے کہ وہ کرکٹ کھیلیں، تو وہاں پر ہنگامے ہوں گے، اس لیے کہ موضوع نہیں ہے، کرنے کو کام نہیں ہے، یہاں کام اتنے ہیں کہ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اور اس ذکر سننے کا فائدہ یہ ہے کہ دین و دنیا دونوں میں کام آتا ہے۔ اب جو چیز اس وقت میں سنا رہا ہوں حقوق نسواں میں، یہی اسلام کا منشور ہے، اور جس بچے نے سن لیا کہ ماں باپ کی سیرت پہ کیسے چلا جاتا ہے، تو اس واقعے سے سبق لے لے کہ جب آیا یتیم اسیر اور فقیر، تو علی و فاطمہ نے روٹی اٹھا کے دے دی، تو حسن اور حسین نے بھی روٹی دے دی، اور گھر کی کنیز نے بھی روٹی دے دی، اور اس کے بعد مودودی نے لکھا، البتہ یہ کہ ایک جملہ اپنی طرف سے بڑھا دیا کہ بھئی فقیر کو تو 1 ہی 2 روٹی چاہیے ہوگی، اتنی روٹیاں تو نہیں چاہیے ہوں گی، تو بچوں نے کیوں دے دی، وہ کھا لیتے، اور بچے وہ تو وہ کریں گے جو ماں باپ کریں گے۔ آپ کیا بچوں کو سکھا رہے ہیں؟ اسی لیے تو بچے گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ کیا بچوں کو یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ بچے کھا لیتے، علی فاطمہ اپنی روٹی دے دیتے؟ بچوں نے بتایا نہیں، ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے بڑے کرتے ہیں۔ یہ ہے فکروں کا فرق، بلکہ اس گھر میں پلنے والی کنیز بھی وہی کرتی ہے جو آقا کرتے ہیں، تبھی تو اس کی کنیزی کا حق ادا ہوگا۔ اگر کنیز روٹی کھا کے سو جاتی، اس پہ زبردستی تھوڑی سیدہ کہتی کہ تو بھی اپنی روٹی دے دے، اس نے روٹی اس لیے دی کہ بچوں نے دے دی، اب میں کیسے کھاؤں، اب میں روٹی کیوں رکھوں؟ اس لیے 5 روٹیاں سائل کو مل گئیں، تو اس کی تو چاندی ہو سکتا ہے کہ اسے 5 روٹیوں کی ضرورت رہی ہو۔ آپ ریسرچ میں کہاں جا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اسے 5 روٹیوں کی ضرورت رہی۔ بعض فقیر ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں بچے بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے کئی عورتیں ایسی جو بچوں کو ساتھ لے کے بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں، 2-2 3-3 بچے ساتھ ہوتے ہیں، کئی فقیروں کے ساتھ کئی بچے فقیر ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے انہیں ضرورت رہی ہوگی، اس لیے اللہ نے چاہا کہ 5 روٹیاں جائیں۔ ضائع تو اس وقت ہوں گی نا کہ جب شورا نہ آئے۔ بھئی اللہ کیا قبول ہوئی ہے 5 روٹیاں، تبھی تو اللہ نے کہا سیدکم مشکورا، ہم تمہارے مشکور ہیں۔ ایسا تو کہیں کسی سائل کو روٹی دے کے دیکھا ہی نہیں گیا کہ اللہ نے شکریہ ادا کیا ہو، روٹی لے گیا فقیر، شکریہ ادا کیا اللہ نے۔ ہم تمہارے مشکور ہیں۔ بھائی آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں نا، آپ یہی تو کہتے ہیں نا، کسی سے کہتے ہیں آپ نے یہ کیا، ہم آپ کے مشکور ہیں، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ یہ تو بندہ ہے ایک دوسرے سے کہتا ہے، بھئی آپ کیوں کہتے ہیں ہم آپ کے مشکور ہیں؟ یعنی آپ نے جو ہم پر احسان کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ احسان ہوتا ہے تبھی ادھر سے شکریہ ہوتا ہے۔ کیا اللہ پہ احسان ہوتا ہے؟
اللہ اگر کسی کا شکریہ ادا کرے تو کیا شرک ہو جاتا ہے؟ یعنی اللہ نے شکریہ ادا کر کے کچھ لوگوں کو اپنے میں شریک کیا. اب شریک کی چیز کا نام ہے شکریہ تو آپس میں ہوتا ہے. اور پورے قرآن میں پڑھ جائیے اگر کہیں اللہ نے شکریہ ادا کیا ہو کسی کا، اجر تو دیا ہے، شکریہ کسی کا نہیں ادا کیا سوا آل محمد کے، اور آل محمد میں بھی محمد شامل نہیں ہے، حالانکہ سورہ محمد پر اترا. اس لیے کہ نہ روزہ محمد نے رکھا تھا نہ روٹی محمد نے دی، رہے 5 ہی روٹیاں رہیں 5. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کہہ کے چلے گئے منت مانو. اگر ٹک جاتے اور کہتے تمہارے ساتھ میں بھی روزہ رکھوں گا اور میں بھی منت بڑھاؤں گا، تو لوگ کہتے نبی کی وجہ سے سورہ اپنے کو ہٹا کے بتایا اے اللہ یہ وہ ہے جو خود سورہ منگا لیتے ہیں. کلیئر بات سامنے رکھی. ہم روزہ نہیں رکھ رہے، تم رکھو، تاکہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کے افطار پر ادھر سے سورہ آئے. لیکن تعداد نبی نے دیکھیے رکھی 5 ہی، اللہ نے بھی 5 رکھی، روٹیاں 5، اس لیے کہ فضہ کا اضافہ ہوا، گویا جدید پنجتن بن گئے. رسول نے اپنے کو ہٹا کر چاہا کہ ان 4 میں 5واں ایک کنیز آئے، تاکہ کنیز کا مرتبہ اتنا بڑھایا جائے کہ حقوق نسواں میں اسلام کی پیشانی میں لکھا جائے کہ کنیز کا اطلاق، عورت کا اطلاق اسلام میں اتنا ہے کہ سورہ صرف سیدہ پہ نہیں آتا بلکہ کنیز پہ بھی آتا. یہ حقوق نسواں کو بلند کیا، کنیز کو اور مردہ کو برابر کیا. اگر سیدہ سورے میں ہے تو کنیز. سیدہ کا نام سورے میں نہیں لیا لیکن فضہ کا نام 3 جگہ لیا. ایک جگہ کافی تھا، 3 جگہ فضہ کا نام سورہ دہر میں اس لیے لیا کہ اس نے 3 دن روٹی دی تھی تاکہ واقعہ یادگار رہے. فضہ فضہ فضہ، وہ یہ نہ کہ ایک دن دی، واقعہ یاد آ جائے 3 بار نام آیا. اس لیے نام رکھا اللہ نے کہ جب اس گھر کی کنیز ایسی ہے کہ اس کے ہاتھ کی روٹی اللہ قبول کر لیتا ہے تو ملکہ کیا ہوگا اور اس کا آقا کیا ہوگا اور اس کے شہزادے کیا ہوگا، جو جنت کے جوانوں کے سردار، جو اس کی ملکہ ہے وہ خاتون جنت. کنیز کا رتبہ اللہ نے بڑھایا. سورہ دہر گواہ، ہم بھوکے سیدہ نے روٹی دی، پانی سے افطار ہوا سو گئے. دوسرے دن پھر روٹیاں ہر بار سیدہ نے پکائی اور 5 روٹیاں روز پکی اور تقسیم یوں ہوئی، ایک روٹی سب کے حصے میں آئی. 3 دن روٹیاں دی گئیں، کل 15 روٹیاں سیدہ کے ہاتھ کی پکائی ہوئی. سائل لے گیا، سورہ اترا 30 آیت سورہ دہر. روٹیوں کو اللہ نے تولا میزان جنت میں، ایک طرف 2 آیتیں رکھی، ایک طرف 1 روٹی، پھر روٹی ہٹائی، پھر 2 آیتیں، پھر 1 روٹی. 15 روٹیاں تھیں تو 30 آیتیں تھیں. ہر روٹی کا وزن قرآن کی 2 آیتوں کے برابر. یوسف تولے جا رہے تھے مصر میں، ایک طرف نبوت تھی ایک طرف خزانہ تھا، تو کاغذ اور قلم لاؤ. قلم اور کاغذ آیا، یوسف نے کاغذ پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترازو اس پلے میں رکھو، پلہ برابر ہو گیا. یوسف کی نبوت کا وزن قرآن کی 1 آیت، سیدہ کی روٹی کا وزن قرآن کی 2 آیت. اس میں 3 روٹیاں فضہ کی بھی ہیں. اور اب بڑے غور سے جب بھی دیکھیں اب وظائف الابرار میں بھی سورہ دہر ہے،
یعنی اعمال میں بھی شامل ہے، وظائف میں بھی شامل ہے، اور خصوصاً صحت، کسی کی صحت کی دعا کرنی ہو اور چند دن پڑھ کے بھوکے بیمار تو صحت یاب ہوتا ہے۔ اس لیے وظائف الابرار میں سورہ دہر اور جب پڑھیے، اور یوں بھی روز پڑھنے کا ثواب، اور اس کا ایک یہ بھی لکھا ہے کہ جو ہر شب جمعہ سورہ دہر پڑھے اللہ اس کو جنت میں جب اٹھائے گا محشر کے دن انتہائی حسین و خوبصورت چہرے کے ساتھ اٹھائے گا، چاہے جیسا مرے، چاہے جیسا مرے، لیکن حسین خوبصورت شہزادے کی شکل میں اٹھائے گا۔ یہ لکھا ہوا ہے، تو یوں بھی پڑھ کے دیکھیے، تو جب آپ سورہ دہر پڑھیں گے ثواب کے لیے تو بھی دیکھیں گے کہ جب یہ سب کچھ ہو چکا، روٹیاں جا چکی، وہ سیر ہو چکے، منت پوری ہو چکی، تو اب اللہ کہتا ہے ہم تمہارے مشکور ہیں، اور اب ہم تمہیں کیا دیں؟ ارے مشکور سبق کافی تھا، سنو اب گنانا شروع کیا اللہ نے سورہ دہر، ہم نے یہ جنت تمہیں دے دی، اے روٹی دینے والوں یہ جنت تمہاری۔ سورہ دہر ہے، تعریف نہیں، حدیث نہیں ہے۔ سورہ وظائف الابرار میں شیعہ سنی سب ایک ہی سورہ پڑھتے، دو نہیں ہے سورہ دہر، شیعوں کا الگ اور سنیوں کا الگ، ترجمہ بھی ایک ہی ہے، چاہے مودودی کا پڑھیے یا فرمان علی کا، ترجمہ ایک ہی ہوگا۔ یہ جنت تمہیں دے دی، اس کے اندر جتنی نعمات ہیں، ہم نعمات گنائیں، حریر و دیبا اور یہ اور قصور اور فنا اور یہ باغات اور یہ اور میوات اور یہ جو کچھ جنت میں لگا سب تمہیں، سب چیزیں تمہیں دی۔ اعلان ہو گیا، کس کو دیا؟ جس نے روزے رکھے، جس نے روٹی دی، جنت دے دیا۔ جب دیا تو روزے کتنوں نے رکھے؟ 5 لوگوں نے۔ جنت دی، جنت کی تمام نعمت گنا دی سوا حور کے، صرف حور نہیں ہے سورہ دہر میں، یعنی اللہ نے کہا کہ جنت کی حوریں بھی تمہیں دے دی، حور کا ذکر نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حور کا ذکر کیوں نہیں سورہ دہر میں؟ کہا اللہ کو غیرت آئی کہ جہاں سیدہ کا ذکر ہو وہ حور کا ذکر کیسے ہو؟ یہ امام نے فرمایا۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ حور کے ذکر کو مائنس کر کے اللہ نے فضہ کا ذکر کیا۔ کیا مرتبہ ہے زہرا کی قمیص فضہ کا، فضہ کا ذکر ہے سورہ دہر، حور کا ذکر نہیں ہے، قصور کا ذکر ہے، محلوں کا ذکر ہے، مکانوں کا ذکر ہے، اور تمام نے کھانے کی جتنی چیزیں ہیں جنت میں سب گنوائی، کیا کیا کھلائیں گے، زیورات کیسے ہوں گے جو تمہیں دیں گے، کپڑے کیسے پہنائیں گے تمہیں جنت میں، کیا سجا ہوا سورہ ہے، جیسی جنت سجی ہوئی اس سے کہیں زیادہ سورہ سجا ہوا، اور جو اس سورے کو پڑھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ سجے ہوئے، اور جن کے دل میں محبت ہے ان سجے ہوئے لوگوں کی، ان کے دل کے کاشانے کی سجاوٹ کا کیا کہنا، اسی کو ہم معرفت کہتے ہیں۔ یہی مجلس کے فوائد کہ ہمیں یہ فائدہ پہنچے۔ اعلان کیا اللہ نے کہا سنو ہم نے دے دی، یعنی یہ پوری جاگیر ہے جنت کی جو ہم نے تمہیں دی، اس جاگیر کے حصے دار میں محمد نہیں ہے۔ جن کا مشکور ہوا، جنہوں نے روزہ رکھا، جنہوں نے روٹی دی، ان سے کہا جا رہا ہے ہم نے جنت دے دی۔ وہ ہیں کل 5، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور فضہ۔ اب سمجھ میں آیا کہ نبی نے کیوں روزہ رکھوایا، خود کیوں ہٹے، نہ روزہ رکھا نہ روٹی دینے میں حصہ لیا، الگ الگ، تاکہ جو کچھ ہو مسلمانوں کے سمجھ میں آئے کہ ہمارے سکھائے ایسے ہوتے ہیں،
ہمارے تربیت یافتہ ایسے ہوتے ہیں، اگر ہم شامل ہو جاتے تو مسلمان کبھی نہ مانتے، سب کہتے ہیں محمد کی وجہ سے، محمد کی وجہ سے، اور جنت جب دی جاتی تو کہتے جنت محمد کی، سب محمد کے سامنے کھڑے ہوتے جنت دیجئے جنت دیجئے، اپنے کو ہٹا کے کہا اب اگر جنت لینی ہے تو اسی دروازے پہ جانا پڑے گا، جو اللہ چاہتا ہے تو وہیں جاؤ، یہی نبی چاہتا ہے وہیں جاؤ۔ بھائی جزاک اللہ، خوب سنا آپ نے ماشاءاللہ۔ 1 گھنٹے سے 15 منٹ اوپر ہوئے، 11:15 ہوئے، یعنی 15 منٹ زیادہ ہو چکے۔ اب ظاہر 10 منٹ ہم مسائل کے لیں گے، اور یہ یہاں کی روایت رہی ہے کہ 1.5 گھنٹے کی تقریریں ہوتی رہی۔ احسان اور ایمان کا اشرا میرا چھپا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا، چھپ کے آیا، تو وہ ایمان ابو طالب اور احسان ابو طالب کی جو بحث کی تھی 4-5 سال پہلے، تو وہ چونکہ 1.5-2 گھنٹے کی تقریر 350 صفحے پہ آیا، یعنی زیادہ پیسے لگے، کاغذ پہ بھی، چھپائی پہ بھی، کمپوزنگ پہ بھی، انہیں نقصان میں جا رہے ہیں تقریریں کریں، فائدے میں نہیں، اس لیے کہ زوار کی سیڈیاں لگتی ہیں 13, 14, 15 لمبی تقریر میں تو ہی ہوتا ہے، اور حامد کا تو کیسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ تو آرام سے نکل گا، 90 منٹ کی تو کیسٹ ہی بنتی ہے، وہ تو آپ زیادہ بڑھا دیتے ہیں، مسائب نہیں ہوتے، اب کیا کریں؟ اب وہ 2 گھنٹے والا تو لاتا نہیں وہ خرید، وہ بتاتے ہی کہ 2 گھنٹے والا بھی کیسٹ ہے، 90 کا آخری ہوتا ہے، تو وہ ویڈیو تو یوں گیا، آڈیو یوں گیا، اور چھپائی میں یہ نقصان۔ لیکن اب ہم کیا کریں؟ آل محمد کا میٹر بڑھتا جاتا ہے، اشرے پہ اشرا ہو رہا ہے، آپ گھنٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ اب اگر کسی نے 1 گھنٹہ بنایا تھا اصول، تو کوئی لکیر کے فقیر تو ہم ہیں، کہ ہم اسی اصول پہ چلے جائیں، چلے جائیں۔ اس میں کوئی اصول نہیں، ہم فضولیات کی باتوں میں کئی گھنٹے لگا دیتے ہیں، مجلس میں ہم پابندی کیوں کریں گے؟ 1 ہی گھنٹے ہو گئے، کیا قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ بھائی 1 گھنٹہ آیا ہے؟ یہ گھنٹے گھڑیاں ہیں ہی نہیں، یہاں تو اسپیس میں وقت ہی دم توڑ دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ، ان کی دنیا میں جانے کے بعد نہ رات ہے، نہ دن ہے، نہ گھنٹہ ہے، نہ گھڑی ہے، نہ سیکنڈ ہے، نہ منٹ ہے، کچھ نہیں، بس ایک ہے ماحول حسین خوبصورت، کہ جہاں اللہ کہتا ہے میں پہچانا گیا، وہ دنیا ہی اور ہے، تو یہ دنیا ہی اور ہے جہاں وہ خود آ کے کہتا ہے بھئی ہم نے کہا تو تھا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لیکن بس کہہ کے رہ گیا، دربار کہیں نہ سجا کہ جہاں پکار کے کہوں پہچانا گیا۔ اگر حسین کی مجلس نہ ہوتی تو اللہ پکار کے کہاں کہتا پہچانا گیا۔ مسجد میں نہیں پہچانا گیا، مجلس کی حسین کی مجلس میں پہچانا گیا، ذکر اہل بیت میں پہچانا گیا، اور جنہوں نے پہچانا یہیں سے پہچانا۔ جاگیر جنت ہم نے لکھ دی، پر نوٹ زبانی نہیں ہے ابھی، یہ قیامت تک، جب تک کہ قیامت بپا نہ ہو جائے اور جاگیر سامنے نہ آ جائے، تب تک یہ کاغذ پہ لکھا ہوا ہے۔ جن کے ہم مشہور ہوئے تھے ان کو ہم نے شکریہ میں جنت دی، اور وہ ہیں مالک جنت، حصے دار 5 ہیں۔ اب حبیب آپ کے پاس کوئی نہیں آئے، اب ظاہر ہے کہ جملے دینے کا وقت تو نہیں رہا، لیکن جب آتے ہیں تو پھر ہو جاتا ہے۔ صرف نبی نے جاگیر میں پدک نہیں دیا، فاطمہ کو اللہ نے جنت بھی دی ہے، اور پدک چھین دیا، اب جنت چین کرے گا۔ کاغذ وہاں بھی لکھا تھا، پھر جملہ آیا، فتح کا کاغذ محمد نے لکھا تھا، کسی نے پھاڑا، جنت کا کاغذ اللہ نے لکھ کے قرآن میں رکھ دیا، اب پھاڑ کے دکھا۔ جرم ہے قرآن کو پھاڑنا اور جلانا۔
صرف مسئلہ آخر میں یہی رہ گیا، نبی نے اور اللہ نے دونوں نے یہ کیوں چاہا کہ جب جاگیر جنت کا پر نوٹ لکھا جائے، رسید لکھی جائے، عدالتی کاغذ تیار ہوں، تو کیوں نبی نے چاہا کہ فضہ بھی شامل ہو، تاکہ حقوق نسواں اسلام میں جو پامال کیے جائیں تو اس کی جبی میں لکھا ہو کہ اس طرح ہم عورت کی عظمت بڑھاتے ہیں۔ عظمت فضہ کی اس لیے نہیں بڑھی ہے کہ کنیز کو اسلام بلند کرنا چاہتا ہے، فضہ کو یہ عزت اس لیے ملی کہ یہ وہ کنیز ہے جس نے جنت کے جوانوں کو اپنی گود میں چھوڑا۔ یہ فخر ہر ایک کو نہیں ملا۔ اب کیا جملہ پھر دے دوں، ہٹنا چاہتا ہوں کہ موضوع پہ جلدی سے پہنچ جاؤں۔ ارے نانیوں میں سے کوئی ایک نانی اگر حسن حسین کو کھلا لیتی تو فضہ کی جگہ جاگیر جنت میں کوئی نانی ہوتی۔ ایک حصے دار ہوتی، اور اگر حصے میں ہو جاتی تو پھر سب کہتے ہمارا آلریڈی ہے۔ میں پوری امت کو نبی نے محتاج بنایا، 5 کا، اپنے کو الگ اس لیے ہٹایا میرے پاس نہ آنا، رشتے لگا کے، چونکہ عادت تھی رشتہ لگانے کی، تو رسول نے کہا جنت کے بٹوارے میں رشتہ داری نہیں چلے گی، فدق میں چل گئی یا نہیں چلے گی، یہ مسئلہ اللہ کا ہے، تم اس کو نبی کا مسئلہ، وہ بھی مسئلہ اللہ کا ہے، تم یہ سمجھ رہے تھے نبی کا مسئلہ، اس لیے نبی نے اپنے کو ہٹایا کہ اب تو جانے اور یہ 5۔ اللہ نے کہا ہم اعلان کرتے ہیں اور کھلے عام اعلان کرتے ہیں، جیسے غدیر کا اعلان ہوا اس طرح سورہ دہر کا اعلان ہوا، آیت اس کی بھی رکھی تھی، آیت اس کی بھی رکھی ہوئی ہے، وہ بھی واقعہ قرآن میں، یہ بھی واقعہ قرآن میں۔ اب وہاں غدیر میں آیت میں یہ اعلان نہیں تھا کہ اگر علی کو تم نے مان لیا تو یہ ملے گا، تو کوئی وعدہ اللہ نے کیا نہیں تھا، اس لیے کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر، اس تلاش میں جہاں کچھ ملے وہاں چلو، بجائے لینے دینے کے جو کچھ تھا بھی وہ بھی لے گئے۔ یہاں ہے مسئلہ ملنے کا، اس لیے اب انتظار ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، اب ہم سے سنیں کہ کیا ہوگا، انتظار کرے کیا ہوتا ہے، ہوتا ہوگا، لیکن جو ہوگا ہم پہلے سنا دیں اور تقریر ختم، اور پھر آپ کے لیے دعا۔ جب کوئی کمپنی مشترکہ لوگ مل کر اپنے اپنے سرمائے سے کھولتے ہیں لمیٹڈ کمپنی، تو کئی حصے دار ہوتے ہیں، تو اس میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ بینک اکاؤنٹ میں اگر 2 حصے دار ہیں تو دستخط دونوں کے ہوں گے چیک پہ، تب کیش ہوگا، اور اگر ایک پارٹی انکار کر دے کہ ہم دستخط نہیں کریں گے، چیک بیکار۔ اللہ نے 5 حصے دار بنائے، اب 5 کے 5 کو راضی کرو تب جنت میں جاؤ، اگر ایک بھی ہٹ گیا اور 4 راضی تب بھی نہیں ملے گی، اس لیے کہ جنت 4 کے حصے میں ہے، ایک غیر معصوم رکھا، اگر 4 معصوموں کو کوئی جا کے کہے تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، تو انہوں نے کہا لو، پھر بچوں کے پاس گئے، آپ تو رحمت کے نواسے ہیں جنت، بچوں نے کہا یہ، علی کے پاس گئے، آپ تو ہمیشہ ہلاکت سے بچاتے تھے، اب دے ہی دیجئے، علی نے کہا یہ لو، اب 4 سے نکوا لیا کہ جنت ہے، اب پہنچے فضہ کے پاس، دستخط آخری فضہ کی ہو ورنہ چیک کیش نہیں ہوگا، جیسے ہی پہنچے فضہ نے ان کی طرف نہیں دیکھا، ادھر دیکھا کہ یہ کیوں آئے،
جانے ہو گئی تقریر ختم ہو گئی. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ فضا پہ تقریر ہو گئی. فضا پہ تقریر کل شروع ہوگی. آج تمہید کی ہے. پوری تقریر جناب فضا پہ کل کریں گے. آج تو تمہید کی. اب باہر پہلی تقریر میں جب تمہید تو لمبی ہوئی جاتی ہے. فضا رکی اور اس نے کہا میں ان کو جنت میں نہیں جانے دوں گی. اب یہ نہیں فضا سے پوچھا جائے گا کیوں, اس لیے کہ حصے دار ہے. جو کہہ دے ایک حصے دار کہے پروردگار میں ان چاروں علی, فاطمہ, حسن اور حسین سب سے بڑی گواہ میں ہوں. اس لیے کہ رسول کے بعد میری شہزادی 75 دن دنیا میں رہی, علی 30 ہجری تک رہے, حسن 50 ہجری تک رہے, حسین 61 ہجری تک رہے, اور میں رسول کے جنازے سے لے کر کربلا, شام, کیفانہ, مدینہ باقی, محمد باقر تک میں نے گود میں کھلایا. میں چشمدید گواہ ہوں. میں سب کو پہچانتی ہوں کس کس نے زہرا کا گھر جلایا. میں ان کو جنت میں نہیں جانے دوں گی. تقریر ختم ہو گئی. میں نے محسن کی لاش اٹھائی ہے. میں ان کو جنت میں نہیں جانے دوں گی. میں نے ان کا تازیانہ دیکھا ہے. میں نے زہرا کا زخمی بازو دیکھا ہے. میں انہیں جنت میں نہیں جانا. اب فضا بال کھولے جنت کے دروازے پہ کھڑی ہے اور مجلس ہو رہی ہے اور کائنات سن رہی ہے. اسی کا نام مجلس ہے. فضا نے مسائل پڑھنے شروع کیے. پروردگار میں گواہ ہوں کہ زہرا کا جنازہ رات کو اٹھا. بی بی کی وصیت تھی کوئی میرا دشمن جنازے میں نہ آئے. بی بی کو الوداع میں نے کہا. زینب اور ام کلثوم کے سر پر ہاتھ میں نے رکھا. بچیوں کو اپنی گود میں نے لے لیا. روتے ہوئے بچوں کو سینے سے میں نے لگایا. پروردگار میں گواہ ہوں کہ کیسے سیدہ کا پہلو زخمی ہوا. پروردگار میں نے دیکھا اپنے آنکھ سے علی کا زخمی سر. 19 کی صبح کو علی کو لایا گیا تو سر دوپہر تھا علی کا. میں گواہ ہوں کون علی کا دشمن. اے پروردگار دست میں نے رکھا اپنے شہزادے کے سامنے کہ جو لال جل رہا تھا جگر کے 72 ٹکڑے اس شہزادے کے فضا نے دیکھا ہے اور اس دست کو میں نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا. اور پروردگار 28 رجب کو جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے بچوں کو لے کر ہماری میں بیٹھی تھی. 7 تاریخ سے میرے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے. میں جانتی ہوں کس نے حسین پر پانی ڈال کیا. میں ان کو جنت میں نہیں جانے. اور کون راضی تھا یزید کی اس بات پر, ابن زیاد کی اس بات پر کون راضی ہے میں پہچانتی ہوں. اور پروردگار میں انہیں جنت میں جانے دوں. میرا شہزادہ 14 سال کا قاسم میری گود پر کھلایا ہوا. میرا علی اکبر 18 سال کا جسے میں نے اپنی گود میں پالا تھا. ارے میری شہزادی کے بچے اور محمد جن کے لاشیں آئے تو میں نے خیمے کا پردہ اٹھایا. ارے عباس کے شانے کٹے. عباس کا خون بھرا عالم جب خیمے میں آیا فرش عزا میں نے بچھایا. اے پروردگار میں کیسے انہیں جنت میں جانے دوں جب خیمے جل رہے تھے. میری شہزادی جسے چشمے فلک نے نہیں دیکھا تھا, جس کے سر کی چادر میں دیکھی ابھی سے اتاری گئی. اے پروردگار اپنی آنکھ سے دیکھا کہ میرے گود کی بالی سکینہ کے گوشوارے فیض کا چھونے گئے. بچی تو نہیں تھی اور کانوں سے لہو بہ رہا تھا. فضا گواہ بارہدار سے عبادت قبول. ابھی کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین بحق محمد اور علی. پروردگار بلا اور آفتوں سے محفوظ فرما اور جزارہ سے مشرف فرما. کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین. جو اولاد نگینہ نہیں رکھتے انہیں اولاد نگینہ. پروردگار جو مریم کی روح کو بخش دے کہ محمد علی. میرا اپنے روزوں کی حفاظت فرما.
ایران کی حفاظت فرما، واقع محمد اور آل محمد بلاؤں سے ایران کو محفوظ فرما، امام رضا کے روضے کی حفاظت فرما، واقع محمد اور آل محمد امام زمانہ کا ظہور فرما، بانی اشرف کو برکتیں عطا فرما، ان کی روزی اضافہ